رات کی تاریکی ایران کے قدیم شہر نیسابور پر چھا چکی تھی۔ شہر کے بازار بند ہو چکے تھے، گلیاں سنسان تھی اور ہواؤں میں ایک عجیب سی خاموشی طاری تھی۔ صرف چند چراغوں کی مدھم روشنی گلیوں کے پتھر نما راستوں کو چھوتی ہوئی گزر رہی تھی۔ انہی ویران گلیوں میں ایک کنارے ایک پرانا سا پتھر لیے ایک مزدور بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر دن بھر کی محنت کا اشک صاف نظر آ رہا تھا۔ کپڑے گرد و غبار سے بوسیدہ تھے اور آنکھوں میں نیند سے زیادہ غربت کا سایہ تھا۔ اس کی جھریوں سے بھرے چہرے نے صاف بتا دیا تھا کہ عمر زیادہ نہیں، مگر وقت نے اسے جلدی تھکا دیا ہے، جیسے وقت نے اس کے جسم سے جوانی چھین لی ہو۔ اس کا نام تھا سلامت، ایک سیدھا سادہ انسان جس کے حصے کی روٹی صرف محنت سے آتی تھی۔ سلامت دن بھر اینٹیں اٹھاتا، دیواریں بناتا اور اپنے پسینے سے زندگی کی عمارت کھڑی کرتا تھا۔ اس کی ہتھیلیاں سخت ہو چکی تھی، کندھے تھک چکے تھے، مگر دل اب بھی نرم اور یقین سے بھرا ہوا تھا۔ وہ مزدوری کر کے جو کچھ بھی کماتا، اسی میں اپنی بیوی اور بچوں کا پیٹ پالتا۔ تھکا دینے والی محنت کے باوجود سلامت کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کا اطمینان جھلکتا تھا۔ وہ اطمینان جو نہ سونے سے آتا ہے نہ چاندی سے، بس اس یقین سے آتا ہے جو ایک بندہ اپنے رب پر کرتا ہے۔ اس کے پاس دولت نہیں تھی، مگر اس کے پاس سب سے بڑی دولت تھی اپنے اللہ پر یقین۔ وہ جانتا تھا کہ محنت کا صلہ دینے والا کوئی اور نہیں، صرف اللہ ہے، اور اس کا رب نہ کبھی دیر کرتا ہے نہ کسی کا رزق کم کرتا ہے۔ ایک دن سلامت روز کی طرح اپنی مزدوری پر نکل پڑا۔ ہاتھ میں ایک معمولی سی روٹی تھی جو اس کی بیوی نے سویرے پکائی تھی تاکہ دوپہر کو بھوک سے بے حال نہ ہو۔ وہ دیواریں اٹھانے میں مصروف تھا کہ تبھی ایک دبلا پتلا فقیر کانپتے قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ چہرے پر تھکاوٹ، آنکھوں میں بے بسی اور لبوں پر بس ایک سادہ التجا، بھائی کئی دن سے بھوکا ہوں، اگر تیرے پاس کچھ ہو تو دے دے۔ سلامت نے ایک پل کو اپنی روٹی کی طرف دیکھا۔ یہی ایک ٹکڑا تھا جو اسے پورے دن کے لیے قائم رکھتا، مگر پھر اسی لمحے اس کے دل میں خدا کی رضا کا خیال آیا۔ اس نے وہ روٹی اٹھائی اور خاموشی سے فقیر کے ہاتھ میں رکھ دی، خود بس پانی پیا اور پھر سے مٹی گوندنے اور دیواریں اٹھانے میں لگ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر پاس کام کر رہے مزدور ہنس پڑے۔ ایک نے کہا، ارے سلامت، تو نے اپنی واحد روٹی بھی دے دی، اب سارا دن بھوکا کیسے کاٹے گا؟ کیا آسمان سے خدا کوئی خزانہ بھیجے گا؟ سلامت نے مسکراہٹ بکھیری۔ خدا پر بھروسہ رکھو، اس نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ جو میں نے دیا ہے وہ اب میرے نہیں، خدا کے خزانے میں محفوظ ہو چکا ہے، وہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ اس کی یہ بات سن کر کچھ مزدور چپ ہو گئے، کچھ پھر بھی مسکرا دیے، جیسے کہہ رہے ہو بھولا ہے، دنیا کہاں ایسے چلتی ہے۔ لیکن سلامت کی آنکھوں میں جو یقین چمک رہا تھا وہ بازار میں بکنے والی چیز نہیں تھی۔ اس نے اپنی بھوک کو نظر انداز کیا، دل کو صبر کا پانی پلایا اور پھر سے اینٹ اٹھانے میں لگ گیا۔ اس کے لیے سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی راحت بس خدا کی رضا تھی۔ وہ اپنے کام میں مشغول رہا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر اسے علم نہیں تھا کہ آج کا دن صرف ایک اور مزدوری کا دن نہیں بلکہ ایک خاص سبق لے کر آیا ہے۔ ایک ایسی نگاہ رحمت جو آسمان سے اس کے حالات پر اترنے کو بےتاب ہے۔ سورج سر پر آ چکا تھا، گرمی اپنے عروج پر تھی۔ سلامت اب بھی اینٹیں اٹھا رہا تھا، اس کے کپڑے پسینے سے تربتر ہو چکے تھے، پیٹ بالکل خالی تھا مگر دل امید سے بھرا ہوا تھا۔ دوسرے مزدور پیڑوں کے سائے میں بیٹھے تھے، کوئی روٹیوں کا جھولا کھول رہا تھا، کوئی مٹی کے برتن سے پانی پی رہا تھا تو کوئی چھاؤں میں بیٹھ کر پیروں کی مٹی جھاڑ رہا تھا۔ انہی میں سے ایک مزدور جو سلامت کو برسوں سے جانتا تھا اس کے پاس آیا۔ ہاتھوں میں روٹی تھی، چہرہ حیران اور لہجہ دوستانہ۔ بھائی تم واقعی عجیب آدمی ہو، اس نے جھک کر کہا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا، تم نے اپنی وہی ایک روٹی بھی دے دی اور پھر بھی ایسے ہو جیسے تمہیں کچھ فرق ہی نہیں پڑا۔ کیا تمہیں بھوک نہیں لگ رہی؟ سلامت نے اینٹ زمین پر رکھی اور بولا، بھوک تو لگی ہے بھائی، مگر مجھے اپنے رب پر یقین ہے، وہ میرا بندوبست ضرور کرے گا، مجھے بس اس کے فیصلے کا انتظار ہے۔ مزدور کچھ پل خاموش کھڑا رہا، پھر اس نے ہلکے سے سر ہلایا اور اپنی روٹی نکال کر کھانے لگا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی
کہ دور سے دھول اٹھتی نظر آئی۔ ایک روبدار تاجر اپنے شاندار گھوڑے پر سوار وہاں سے گزر رہا تھا۔ وہ اس قدیم شہر میں زمینوں کی خرید و فروخت کیا کرتا تھا۔ اس کے پیچھے کچھ نوکر تھے جو الگ الگ جگہوں کا معائنہ کر رہے تھے۔ کبھی کسی دیوار کی مضبوطی دیکھتے، کبھی کسی زمین کی پیمائش کرتے۔ تاجر کی نظر اچانک مزدوروں پر پڑی۔ وہ تھوڑی دیر ٹھہرا اور اپنے نوکروں کو بلا کر کہا، ہمیں ایک ایسا مزدور چاہیے جو سچا ہو، محنتی ہو اور ہر حال میں ایماندار۔ دیکھو ان مزدوروں کو، جو سب سے بہتر ہو اسے فوراً میرے پاس لے آؤ، اسے باقیوں سے زیادہ محنتانہ دیا جائے گا۔ اتنا سنتے ہی مزدوروں کے بیچ ایک ہلچل سی مچ گئی۔ ہر کوئی اپنے آپ کو سب سے بہتر ثابت کرنے میں لگ گیا۔ میں 10 سال سے کام کر رہا ہوں، میرے جیسا کوئی دیوار نہیں بناتا، میں سب سے تیز کام کرتا ہوں۔ ہر کوئی زبان سے اپنا ہنر بیچ رہا تھا، مگر ایک شخص ایسا بھی تھا جو اب بھی سر جھکائے اینٹ پر اینٹ رکھے جا رہا تھا، سلامت، جو نہ کسی کی طرف دیکھ رہا تھا نہ ہی اپنے بارے میں کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ انسان کو اپنی تعریف کبھی خود نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کے اعمال، اس کے اخلاق اور اس کا اخلاص ہی اس کے لیے سب سے بڑی گواہی ہوتے ہیں۔ باقی مزدور جب اپنی اپنی قابلیت کے پل باندھ رہے تھے، سلامت اب بھی اسی ایمانداری کے ساتھ کام میں مصروف تھا۔ نہ کسی کی طرف دیکھا، نہ کچھ کہا، بس اینٹوں کو ترتیب سے جما رہا تھا۔ اس کے پسینے کی ہر بوند اس کے اخلاص کی گواہی دے رہی تھی۔ اتنے میں تاجر کے نوکروں نے آگے بڑھ کر مزدوروں کے کام کا جائزہ لینا شروع کیا۔ وہ ادھر ادھر گھوم رہے تھے کہ کون کس طرح کا کام کرتا ہے۔ اچانک ایک نوکر کی نظر نیلی قمیض والے اس شخص پر پڑی جو کسی شکایت کے بغیر، کسی تھکان کے احساس کے بغیر بس اپنے فرض میں ڈوبا ہوا تھا۔ نوکر ٹھہر گیا، اس نے غور سے سلامت کو دیکھا، پھر واپس پلٹا اور تاجر کے پاس جا پہنچا۔ مالک، اس نے ادب سے کہا، وہ شخص جو نیلی قمیض میں کام کر رہا ہے، مجھے یقین ہے وہی سب سے محنتی اور سب سے بھروسے مند ہے۔ میں نے اس کے بارے میں سنا ہے، کبھی کسی سے شکوہ نہیں کیا، کبھی کسی کام میں کوتاہی نہیں برتی۔ تاجر نے کچھ لمحوں کے لیے سوچا، پھر نظروں سے اشارہ کیا اور کہا، اسے میرے پاس بلاؤ۔ مزدور کو بلایا گیا۔ سلامت نے جب دیکھا کہ تاجر خود اسے بلا رہا ہے تو وہ جھجکتے ہوئے اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ تاجر نے اسے غور سے دیکھا، پھر نرم لہجے میں کہا، تمہاری محنت اور ایمانداری کی بڑی تعریف ہوئی ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنے خاص کام میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ معاوضہ بھی عام مزدوروں سے زیادہ ہوگا۔ کیا تمہیں یہ پیشکش قبول ہے؟ یہ سن کر سلامت کچھ پل کے لیے خاموش رہ گیا۔ جس شخص نے چند گھڑیاں پہلے اپنی ایک واحد روٹی محض اللہ کی رضا کے لیے کسی اور کو دے دی تھی، آج اسی کے سامنے ایک نیا دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ اس نے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائی، آنکھوں میں نمی، دل میں شکر اور ہونٹوں پر ایک خاموش دعا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے، تو نے میری محنت کو بیکار نہیں جانے دیا۔ آج تو نے ثابت کر دیا کہ تجھ پر بھروسہ کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ تاجر نے پھر مسکرا کر کہا، اگر تم میری پیشکش قبول کرتے ہو تو یقین جانو آج سے تمہاری زندگی بدل سکتی ہے۔ سلامت نے سر جھکا لیا۔ حضور، اس نے دھیمے مگر پر اثر لہجے میں کہا، میں ایک عام مزدور ہوں، میری زندگی کا ہنر صرف محنت ہے۔ میں دولت یا شہرت کی خواہش نہیں رکھتا۔ میرا یقین صرف اور صرف خدا پر ہے، کیونکہ وہی ہے جو سب سے بڑا رزق دینے والا ہے۔ اس نے آگے کہا، اگر آپ کو واقعی ایک ایماندار مزدور چاہیے تو میں حاضر ہوں، لیکن میرا اصول یہی رہے گا کہ میں اپنی محنت کا صلہ صرف اپنی ایمانداری سے حاصل کروں گا، نہ کسی کی چاپلوسی کر کے اور نہ ہی کسی کو دھوکہ دے کر۔ یہ الفاظ سن کر تاجر کچھ پل کے لیے خاموش ہو گیا، پھر جیسے اس کے چہرے پر حیرت اور خوشی ایک ساتھ جھلکنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جیسے کسی نے خالص سونا اس کے سامنے رکھ دیا ہو۔ سلامت کے وہاں سے جاتے ہی تاجر نے اپنے نوکروں کی طرف دیکھا اور کہا، دیکھا تم نے، یہ شخص واقعی بے مثال ہے۔ دنیا جہاں دولت کے پیچھے بھاگتی ہے، وہاں یہ اپنی ایمانداری کو سب سے قیمتی دولت سمجھتا ہے۔ اور یاد رکھو، یہی لوگ ہیں جو واقعی کامیابی کی اصل منزل تک پہنچتے ہیں۔ تاجر نے آخرکار سلامت کی طرف دیکھا اور اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ سلامت نے اپنے تھکے مگر پرصبر قدم پیچھے موڑے اور ان مزدوروں کی طرف دیکھا جن کے ساتھ وہ برسوں سے دیواریں اٹھاتا آیا تھا۔
کچھ چہروں پر مسکراہٹ تھی، وہ مسکان جس میں خوشی بھی تھی، حیرت بھی۔ کچھ چہروں پر حسد کا سایہ صاف جھلک رہا تھا، اور کچھ نے مانو دل ہی دل میں کہا، دیکھتے ہیں یہ موقع اسے کتنے دن ساتھ دیتا ہے۔ سلامت نے سب کو آخری بار نظر بھر دیکھا، پھر دھیرے سے مسکرایا اور بولا، خدا حافظ ساتھیو۔ راستے میں تاجر نے اچانک سلامت کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ سلامت نے ادب سے سر جھکایا اور کہا، حضور میں تو ایک سادہ سا مزدور ہوں، بڑے لوگوں کو پہچاننا میرے بس کی بات نہیں۔ تاجر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میرا نام ہاشم علی کاپورا ہے، اس شہر کا سب سے بڑا زمیندار اور تجارت خانہ چلانے والا تاجر، لوگ مجھے مالک بجاج کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ سلامت نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، وہ نام جو اکثر شہر کی گلی کوچوں میں، دکانوں میں اور بازاروں میں گونجتا رہتا تھا، آج وہ شخص اس کے ٹھیک بغل میں بیٹھا تھا۔ تاجر نے نرمی سے کہا، میں ہمیشہ اپنے کاروبار میں ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتا ہوں جو ایماندار ہو، محنتی ہو اور سب سے بڑھ کر صبر رکھنے والے ہو۔ آج تمہاری سچائی، تمہارا صبر اور تمہارا یقین دیکھ کر میں نے فیصلہ کیا ہے، تمہیں زندگی میں ایک بڑا موقع ملنا چاہیے۔ میری خواہش ہے کہ تم میرے تجارتی قافلے میں شامل ہو جاؤ، وہاں نہ صرف بہتر معاوضہ ملے گا بلکہ تمہیں تجارت کے اصلی آداب، اصول اور زندگی کے کئی سبق بھی سیکھنے کو ملیں گے۔ سلامت کچھ پل کے لیے خاموش رہ گیا، اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا، جو کل تک دھوپ میں اینٹیں اٹھاتا پھرتا تھا، آج ایک ایسے قافلے میں بلایا جا رہا ہے جہاں سے لوگ دولت، تجربہ اور نام کما کر نکلتے ہیں۔ اس نے سر جھکایا اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، تو ہی ہے جو صبر کا انعام دیتا ہے، یہ سب تیرے کرم کا نتیجہ ہے۔ سلامت نے ادب سے سر جھکایا اور کہا، حضور اگر آپ مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں تو میں بھی پوری ایمانداری سے اس ذمہ داری کو نبھاؤں گا۔ تاجر نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، یہی بات تو مجھے تم میں سب سے زیادہ پسند آئی ہے، چلو میرے ساتھ اور دیکھو تمہاری محنت اور ایمانداری تمہیں کہاں تک لے جاتی ہے۔ سلامت تاجر کے قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا، راستے بھر اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ بھاری بھرکم سامان سے لدے اونٹ، گھوڑوں پر سوار غلام، پیدل چلتے نوکر، ہر شخص کسی نہ کسی خاص کام میں مشغول تھا۔ وہ سوچتا رہا، یا اللہ، یہ سب میرے لیے بالکل نیا ہے، مجھے اس کا کوئی تجربہ نہیں، مگر میں سیکھوں گا اور سچائی سے سیکھوں گا۔ اتنے میں قافلے کا ایک عزت دار شخص جو لباس سے کسی استاد سا لگتا تھا اس کے پاس آیا اور دھیمی آواز میں کہا، تم واقعی خوش قسمت ہو، تاجر صاحب ہر کسی پر اعتبار نہیں کرتے اور انہوں نے تمہیں اپنے قافلے میں شامل کیا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ پھر ذرا رک کر بولا، مگر یاد رکھنا یہاں کام آسان نہیں، سفر لمبا ہوتا ہے، ذمہ داریاں بڑی ہوتی ہے، لیکن اگر تم ایماندار ہو اور محنتی ہو تو یقین جانو تم بہت آگے جا سکتے ہو۔ قافلہ چلتے چلتے شہر کی سرحد کے قریب پہنچ چکا تھا، سورج اب ڈھلنے کو تھا اور فضا میں شام کی ٹھنڈی لہریں گھلنے لگی تھی۔ تاجر صاحب نے ایک بڑی سرائے کے پاس قافلے کو روکنے کا حکم دیا تاکہ لوگ تھکاوٹ دور کر سکے اور جانوروں کو بھی آرام مل جائے۔ سرائے ایک پرانی لیکن وسیع اور مشہور جگہ تھی جہاں اکثر سفر کرتے قافلے قیام کیا کرتے تھے۔ تاجر کے حکم پر قافلہ رکا اور سلامت نے بنا کسی دیری کے کام سنبھال لیا۔ وہ گھوڑوں کی لگامیں کھولنے لگا، سامان کو دھیرے دھیرے اتارنے لگا اور خاص طور پر تاجر صاحب کے گھوڑے کا خیال رکھنے لگا۔ ادھر سرائے کا مالک تاجر کو دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھا، وہ جلدی سے آگے بڑھا اور ادب سے جھک کر بولا، آداب تاجر صاحب، آپ کی آمد ہمارے لیے ہمیشہ برکت لے کر آتی ہے، فرمائیے کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ تاجر نے مسکرا کر کہا، اس بار میرے قافلے میں ایک نیا شخص شامل ہوا ہے، نام ہے سلامت، میں چاہتا ہوں کہ وہ یہاں کے اصول، سرائے کے طور طریقے اور تجارت کے معاملات کو اچھے سے سمجھے۔ پھر اس نے دھیمی آواز میں سرائے کے مالک سے کہا، میرے سب سے خاص غلام زعیم سے کہو کہ وہ اسے سب کچھ سکھائے۔ سرائے کے مالک نے تاجر کی بات پر سر جھکایا اور اطمینان سے کہا، ہاں حضور، زعیم سب سے سمجھدار غلام ہے، وہ تجارت کا ہر داؤ پیچ جانتا ہے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ اس نئے شخص کو سب کچھ سکھا دے گا۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی زعیم نے سلامت کو بلایا، وہ نرم لہجے میں مسکرایا اور بولا، دوست، اب تم صرف ایک مزدور نہیں رہے، اب تم ایک تاجر بننے کی راہ پر ہو۔
تجارت میں محنت کے ساتھ ساتھ عقل، سمجھ بوجھ اور سمجھداری کی بھی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ اگر تم نے سیکھ لیا کہ سودے کیسے کیے جاتے ہیں، مول بھاؤ کیسے ہوتا ہے اور ایمانداری کے ساتھ کس طرح عقل کا استعمال کیا جاتا ہے، تو تمہاری قسمت بدل سکتی ہے۔ سلامت نے ادب سے سر جھکایا اور بڑی عاجزی سے کہا، مجھے کچھ نہیں آتا زعیم بھائی، لیکن میں ہر بات غور سے سنوں گا، دل لگا کر سیکھوں گا اور جو بھی ذمہ داری دی جائے گی اسے پوری ایمانداری سے نبھاؤں گا۔ زعیم پھر اسے قافلے کے مختلف معاملات دکھانے لے گیا۔ سلامت نے دیکھا کیسے لوگ سودے کرتے ہیں، کیسے خریدار قیمت کم کروانے کی کوشش کرتا ہے اور کیسے ایک تاجر کو اپنی بات مضبوطی سے پیش کرنی ہوتی ہے۔ وہ یہ بھی دیکھتا رہا کہ کس طرح سامان کو ترتیب سے سجایا جاتا ہے، کیسے ہر سودے میں نفع نقصان کا حساب رکھا جاتا ہے اور کیسے زعیم ہر کام کو اطمینان، تجربے اور حکمت سے انجام دیتا ہے۔ سلامت ہر چیز کو بڑے غور سے دیکھتا اور سمجھتا رہا اور کچھ ہی دنوں میں وہ اس کام میں تیزی سے ماہر ہونے لگا۔ کچھ دن گزر گئے تھے۔ سلامت اب تجارت کی باریکیوں کو سمجھنے لگا تھا۔ زعیم اسے روز نئی باتیں سکھاتا اور سلامت انہیں پوری لگن اور ہوشیاری سے اپناتا گیا۔ ایک دن تاجر نے سلامت کو اپنے پاس بلایا۔ سلامت، تاجر نے کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ تم خود ایک سودا کرو اور یہ دیکھو کہ اب تک تم نے کیا سیکھا ہے۔ یہ سنتے ہی سلامت کا دل ذرا سا دھڑک اٹھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، ڈر نہیں، بلکہ وہ سکون بھری گھبراہٹ جو کسی امتحان سے پہلے ہوتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی اس کے سینے میں جوش کی لہر بھی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ صرف ایک سودا نہیں بلکہ ایک بڑی آزمائش ہے۔ کیا واقعی میں ایک اچھا تاجر بن سکتا ہوں؟ تاجر نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور کہا، وہاں دیکھو، وہ شخص اس دکان پر قالین بیچ رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں تم اس سے سودا کرو، کوشش کرنا کہ اچھا بھاؤ ملے، لیکن یاد رکھنا سودا صرف منافع کا نہیں ہوتا، سلیقے اور شرافت کا بھی ہوتا ہے۔ سلامت نے سر جھکایا اور بغیر کسی جھجک کے اس دکاندار کی طرف بڑھا۔ دکان پر پہنچ کر اس نے اس شخص کو سلام کیا۔ سامنے درجنوں رنگ برنگی قالین سجے ہوئے تھے۔ دکاندار نے اسے دیکھا اور مسکرا کر کہا، آئیے حضور، دیکھیے ہماری کاریگروں کے ہاتھ کے بنائے گئے بہترین قالین۔ دکان پر طرح طرح کے رنگ برنگے نفیس قالین سجے ہوئے تھے۔ کہیں ریشمی چمک تھی تو کہیں دھاگوں کی باریک بناوٹ۔ سلامت نے ہر ایک قالین کو غور سے دیکھا، لیکن اس کی نظر ایک سادے مگر بے حد خوبصورت قالین پر جا ٹھہری۔ نہ اس میں سونے چاندی کے دھاگے تھے، نہ ہی کوئی بھاری کڑھائی، پھر بھی اس میں ایک سکون تھا، ایک شرافت جو سلامت کے دل کو چھو گئی۔ اس نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ قالین کیسا ہے؟ دکاندار مسکرایا اور بولا، بھائی صاحب، یہ بہترین قسم کی اون سے تیار کیا گیا ہے، ہاتھوں کی بے مثال کاریگری ہے اس پر، اس کی قیمت ہے صرف 15 اشرفیہ۔ سلامت نے اپنی جیب ٹٹولی جہاں کچھ اشرفیہ تھی اور سوچ میں ڈوب گیا۔ اسے یاد تھا کہ تجارت صرف خرید و فروخت نہیں، ایک فن ہے، اور یہی تو امتحان تھا، کیا وہ اس فن کو سمجھ پایا ہے؟ اس نے بڑے ادب سے کہا، 15 اشرفیہ کچھ زیادہ نہیں ہو گئی؟ میں نے بازار میں اسی طرح کے قالین 6 اشرفیوں میں بکتے دیکھے ہیں۔ دکاندار ہلکا مسکرایا، لگتا ہے تم نئے ہو لیکن سودے بازی میں تیز ہو۔ اچھا، تمہیں 10 اشرفیوں میں دے دیتا ہوں، اس سے کم میں نہیں۔ سلامت نے پھر دھیرے سے کہا، جناب، میرے پاس صرف 6 اشرفیہ ہے، لیکن اگر آپ واقعی ایک اچھے تاجر ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ ایک ایماندار گراہک کو کم دام میں بھی ایک اچھی چیز دینا تجارت کی شان ہوتی ہے۔ دکاندار دھڑک گیا۔ اس نے کچھ پل سلامت کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں نہ لالچ تھا نہ بناوٹ۔ پھر ہنستے ہوئے بولا، شاباش، تم نے اپنی بات بڑے سلیقے سے رکھی۔ تمہارے جیسے ایماندار اور سمجھدار خریدار کے لیے یہ قالین 6 اشرفیوں میں دینا مجھے بھی اچھا لگے گا۔ لے جاؤ، مبارک ہو۔ سلامت نے اس کا شکر ادا کیا، قالین سنبھالا اور تاجر کی اور واپس چل پڑا۔ تاجر نے جب سنا کہ سلامت نے نہ صرف اپنا سودا کامیابی سے پورا کیا ہے بلکہ سمجھداری سے بے مثال منافع بھی حاصل کیا تو اس کے چہرے پر ایک روشن مسکان پھیل گئی۔ سلامت اب صرف سیکھ نہیں رہا، وہ اب خود ایک تاجر بن رہا ہے۔ تاجر نے دل میں سوچا، اب تاجر نے اسے اور بھی بڑی ذمہ داریاں دینا شروع کر دی۔ سلامت اب کارواں کے انتظامات میں بھی شامل ہو گیا تھا، سامان کی دیکھ ریکھ، حساب کتاب، سفر کے راستوں کی سمجھداری سے تجویز،
ہر کام میں اس کا ہاتھ بٹنے لگا۔ ایک دن تاجر نے اسے بلایا اور کہا، سلامت، تمہاری محنت اور ایمانداری سے میں بہت خوش ہوں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تم میرے اگلے تجارتی سفر کی رہنمائی کرو۔ سلامت کے لیے یہ سننا کسی خواب سے کم نہ تھا۔ اس نے جھجکتے ہوئے کہا، حضور، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، میں تو ایک عام سا شخص ہوں۔ تاجر نے مسکرا کر کہا، کامیاب انسان بھی کبھی نہ کبھی عام ہی ہوتا ہے، بس فرق اتنا ہے وہ محنت کرتا ہے، ایمانداری سے چلتا ہے اور صبر نہیں چھوڑتا، اور یہ تینوں خوبیاں تمہارے اندر ہے۔ سلامت نے سر جھکا کر اس ذمہ داری کو قبول کیا۔ کچھ ہی دنوں میں نیا کارواں روانہ ہوا۔ اس دفعہ سفر لمبا تھا اور مال بے حد قیمتی۔ بازار پہنچے تو کئی دکانداروں سے قیمتوں پر بحث ہوئی۔ کچھ نے اونچے دام مانگے تو کچھ نے سستے مال کو مہنگا بتا دیا، لیکن سلامت اب سیکھ چکا تھا۔ اس نے ہر سودے میں نرمی، عقل مندی اور بہترین انداز سے مول بھاؤ کیا۔ اس سفر میں کچھ چالاک اور ٹھگ قسم کے تاجر بھی سامنے آئے، مگر سلامت نے نہ صرف ان کے منصوبوں کو ناکام کیا بلکہ کارواں کو نقصان سے بھی بچایا۔ جب سفر کامیابی سے مکمل ہوا اور کارواں واپس پہنچا تو تاجر نے سب کے سامنے سلامت کو بلایا۔ اس نے بلند آواز میں کہا، یہ شخص اب صرف ایک مزدور نہیں رہا، یہ اب ایک مکمل تاجر بن چکا ہے۔ اس نے اپنی محنت، ایمانداری اور عقل سے ثابت کر دیا ہے کہ نیک نیت سے کام کرنے والا انسان ایک دن ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ تاجر کی بات سن کر سلامت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر تاجر کے ہاتھ چومے اور کہا، یہ سب میرے رب کی مہربانی اور آپ کی رہنمائی کی بدولت ہی ممکن ہوا ہے۔ اس طرح کچھ ہی سالوں میں سلامت ایک بڑا تاجر بن گیا، مگر دولت کے ساتھ اس کا دل نہیں بدلا۔ وہ ہمیشہ یاد رکھتا رہا کہ وہ کہاں سے اٹھا تھا، کس راہ سے گزرا تھا اور کن لوگوں نے اس پر بھروسہ کیا۔ اس نے اپنے پورے کاروبار کی بنیاد ایمانداری، محنت اور صبر پر رکھی۔ اس کا سب سے بڑا اصول تھا، کبھی کسی کا حق مت مارو اور جب بھی کسی کو ضرورت ہو اس کی مدد کرو۔ وہ اکثر کہا کرتا، مجھے اللہ نے اس لیے نہیں نوازا کہ میں صرف خود کھاؤں، بلکہ اس لیے کہ میں دوسروں کی تھالی بھی بھر سکوں۔ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ صبر کرو، مشکل وقت آئے گا، لیکن اگر تم ڈٹے رہے تو وہی وقت تمہاری طاقت بن جائے گا۔ ایماندار رہو، دنیا والے دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ تمہاری نیت کا حساب ضرور رکھتا ہے۔ محنت سے مت ڈرنا، محنت وہ چابی ہے جو تقدیر کے بند دروازے کھول دیتی ہے۔ دولت آئے تو گھمنڈ نہ کرنا، اصلی تاجر وہ ہے جو اپنے ساتھ دوسروں کو بھی اٹھا لے۔ مدد کرو، تمہارے پاس جو بھی ہے وہ سب تمہارا نہیں، اس میں دوسروں کا بھی حصہ ہے۔ زندگی کا مقصد صرف کامیاب ہونا نہیں بلکہ ایسا انسان بننا ہے جو دوسروں کے کام آ سکے۔ اور یہیں پر سلامت کی کہانی پوری ہوتی ہے، ایک مزدور سے تاجر بننے کی داستان جو ہمیں بتاتی ہے کہ سچا امیر وہ نہیں ہوتا جس کے پاس مال ہے، بلکہ وہ ہوتا ہے جس کے دل میں رحمت ہے۔ امید ہے کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمیں بتائیں آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر لیجئے، اور ایسے ہی سبق آموز کہانیوں کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے۔